اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ ایک ایتھیسٹک لاجک کے ساتھ بنا رہے ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں، اور اس میں کرتا کیا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ کچھ چیزیں ساتھ ملتی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ بنا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ ہماری لاجک ہے۔ اور اس چیز سے نا مجھے ایک مناظرہ یاد آتا ہے امام ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا مقابلہ ہوا تھا، کچھ لوگ تھے دہریہ کے، لغوی معنی ہیں ٹائمرز، وقت والے۔ اصل میں وہ لوگ یہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ما یہلکنا الا الدہر، ہمیں کوئی بھی چیز ہمیں نہیں مارے گی، نہیں گزارے گی سوائے وقت کے، کوئی کریٹر نہیں ہے، کسی نے وقت کو نہیں بنایا، اور کچھ بھی نہیں ہوتا جب ہم یہاں سے فوت ہو جاتے ہیں، کوئی بھی قیامت اور جنت نہیں، جہنم نہیں ہے۔ ان لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چیلنج کیا، کیونکہ اس وقت امام ابو حنیفہ جو ہے بہت بڑے امام تھے، ان کو کافی نقصان پہنچ رہا تھا امام ابو حنیفہ سے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہم آپ سے ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک وقت مقرر کیا اور وہ اپنے وقت پہ آگے، اور امام ابو حنیفہ جو ہے وہ اس وقت نہیں آئے، وہ اپنا وقت لے رہے تھے آرام سکون سے، اور اسی دوران لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شاید وہ ڈر گئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تقریباً کہہ لیں 1 گھنٹے بعد آئے، اور جو ڈیبیٹر تھا دہریہ سائڈ پہ، جو ایتھیسٹ تھا، دیکھیں یہ تو صاف اشارہ کرتی ہے اس بات پہ کہ آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کو تو پتہ نہیں کہ آپ تو ڈر گئے ہم سے، آپ تو لیٹ آ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا آرگیو کرنی ہے ہمارے ساتھ۔ تو اس کے جواب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوا۔ دراصل میں جب آ رہا تھا تو راستے میں نا ایک نہر آ گئی، بیسکلی میں نے ایک کنارے کو پار کرنا تھا، تو اس کے لیے مجھے ایک کشتی چاہیے تھی۔ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں آس پاس کوئی بھی کشتی نہیں تھی، اور میں نے سوچا کہ کب جو ہے مجھے یہ قدرت سب کچھ بنا کے دیتی ہے، کوئی کشتی نما چیز۔ میں وہاں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی لکڑی کے تختے آ جائیں یا کچھ ایسا ہو جائے، اور دیکھتے دیکھتے یہ ساری چیزیں آئیں، اور پانی بھی آیا، اور لکڑی بھی آئی، اور زمین سے جو ہے وہ نیلز بھی باہر آئیں، ایک دم ہی خود بخود جو ہے نا ایک میرے سامنے کشتی تیار ہو۔ اور اس کے آخر میں اوبویسلی میں یہ اپنی الفاظوں میں بیان کر رہا ہوں، تو جب یہ سب ہو گیا تو میں اس میں بیٹھا اور میں نے وہ پار کیا، اور اس وجہ سے مجھے دیری ہو گئی۔ جو دوسرے لوگ تھے دہریہ، یہ سن کر وہ ہنسنے لگ گئے، وہ یہ کہتے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ بات مانیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ جو ہے کہیں سے نہیں آیا، یہ سب جو ہے یہ بائی چانس ہو رہا ہے، کسی نے اس کو ڈیزائن نہیں کیا، اور تم لوگ حیران ہو رہے ہو میری اس کشتی کی کہانی پر۔ یہ بیسکلی ایک ایتھیسٹ کی لاجک ہوتی ہے، اور امام ابو حنیفہ نے ان کا اس طرح سے جواب دیا۔ دیکھیں ایک چیز ہے کہ آپ یہ کہہ دو کہ کوئی بھی خالق نہیں ہے، کریٹر نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ دو کہ کوئی بھی ڈیزائنر نہیں ہے، تخلیق کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کے ارد گرد اتنی چیزیں پیچیدہ ہیں نا کہ اس بات کی کوئی تک نہیں بنتی ہے آپ یہ کہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے ایک سمپل فیکٹ کو، سمپل لاجک کو وہاں پہ ظاہر کیا ان کے سامنے، کہ آپ لوگوں کے یہاں پہ موجود ہونا ہی یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی کچھ تھا یہاں پہ۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے آباء و اجداد کو مانتے ہو، ان کے بغیر تو آپ یہاں پہ تھے نہیں، آپ نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھے تو آپ ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مزید اس کا جو ہے ایک گہرا جواب دیا، خاص کر ڈیزائن پارٹ کا۔ ان سے ایک ملحد نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ کوئی خدا ہوگا؟ انہوں نے کہا اس کا سمپل جواب ہے شجرۃ التوت کے پتے، جو کہ میلبری ٹری ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان کے جو پتے ہیں نا، ان کا سیم ٹیسٹ ہے، سیم کلر ہے، سیم اسمیل ہے، اور سیم ہی فارم ہے اس کی، لیکن جب اس کو کوئی سلک وارم کھاتی ہے تو سلک دیتی ہے، اور جب کوئی شہد کی مکھی کھاتی ہے تو وہ شہد دیتی ہے، اور جب کوئی بکری کھاتی ہے تو وہ دودھ دیتی ہے، اور جب کوئی غزال کھاتی ہے تو وہ مسک دیتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو ایک ہی چیز سے اس طرح کی چیزیں، ایک ہی چیز سے ڈفرنٹ چیزیں ہمیں عطا کر رہا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ کتنی بابرکت ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جو کہ سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ دیکھیں آپ کتنی خوبصورت بات ہے کہ سمپل چیزیں ہیں، جو امام ہیں وہ کس طرح سے جواب دیتے تھے ان چیزوں کے، ایک سمپل پتے سے انہوں نے اگلے کو لاجواب کیا، کہ اس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی کہ اتنا کمپلیکس ڈیزائن جو ہے کسی ڈیزائنر کے بغیر آ سکے اس زمین پر۔ اس کے لیے آپ کو کوئی فزیکل ایویڈنس نہیں چاہیے، کوئی چیز دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں اس کنکلوژن پہ پہنچنا کہ جو ڈیزائن ہے اتنا پرفیکٹ ہے، اتنا خوبصورت ہے، تو اس سے مزید یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی بھی خالق کے بغیر نا کوئی بھی مخلوق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی سب کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس سب کے خالق ہیں، اس سب کے مالک ہیں۔ جتنی بھی آپ ڈفرینسز دیکھتے ہیں رنگوں میں، کلرز میں، یہ سب جو ہے اس سب کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔